صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمار بن یاسر کو، اور اس پوری بات کو امام بہقی نے الاعتقاد میں رقم کیا، فرمایا عمار بن یاسر ان الفئۃ الباغیۃ تقتلہ، عمار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ کون؟ باغی گروہ قتل کرے گا عمار بن یاسر کو، اور ساری دنیا جانتی ہے وہ یہ کہ حضرت عمار بن یاسر مولا علی المرتضیٰ کے لشکر میں تھے اور جنگ صفین میں شریک ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ کے گروہ نے ان کو قتل کیا۔ اور حدیث صحیح مسلم میں آقا نے فرمایا تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، ایک باغی گروہ عمار بن یاسر کو قتل کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ جس گروہ کو میرے آقا نے باغی کہا، کیوں کہا؟ کہ وہ خلیفہ راشد کے خلاف خروج میں نکلے تھے، خروج کیا تھا۔ بطور صحابی کف لسان واجب ہے، چپ رہیں، تکریم کریں، سب و شتم حرام ہے، مگر تم نے مصطفیٰ کے فرمان کو رد کر دیا اور ان کے جلسے جلوس نکالنے لگے جن کے گروہ کو مصطفیٰ نے الفئۃ الباغیہ کہا ہے۔ اس حدیث کو تو نکال دو کتب حدیث میں سے۔ حضرت عمار بن یاسر شہید ہونے سے پہلے کسی نے اہل شام کو یعنی حضرت امیر معاویہ کو، امام بہقی نے روایت کیا اپنی سنن میں اور ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، عمار بن یاسر کے سامنے کسی نے ان کو کافر کہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو، اہل شام کو، حضرت عمار بن یاسر نے کہا لا تقولوا کافر اہل الشام، ان اہل شام کو یعنی حضرت امیر معاویہ کے لشکر کو نہ کہو کہ وہ کافر ہو گئے، ولیکن قولوا فاسقوا اور ظالموا، ان کے فسق کی بات کر سکتے ہو، ظلم کی بات کر سکتے ہو، کفر کا نہیں کہہ سکتے۔ یہ صحابی کہہ رہا ہے عمار بن یاسر۔ یہ کتب عقائد میں اب حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری جلد 13 صفحہ 67، اور یہ جو حدیث ہے صرف صحیح مسلم کی نہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح ہے۔ اس کی شرح ابن حجر اسقلانی نے کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ سن لو یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، باغی گروہ شہید کرے گا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی جن پر علم حدیث کی انتہا ہو گئی اور جو عالم آفاق میں حجت ہے علم الحدیث میں، امام ابن حجر اسقلانی وہ فرماتے ہیں وفیہ الامر، یہاں امر ہے بقتال الفئۃ الباغیہ، باغی گروہ کے قتال کا جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ امام اسقلانی فرماتے ہیں وقد ثبت ان من قاتل علیا کانوا بغاۃ، ثابت ہو گیا حدیث مستفیٰ سے کہ جس نے حضرت علی کے ساتھ صفین میں قتال کیا تھا، جنگ لڑی تھی، وہ گروہ باغیوں کا گروہ تھا۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی فرما رہے ہیں وَهَؤُلَاءِ مَا هَذَا التَّصْوِيبِ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُذَمُّ وَاحِدٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ، فرمایا یہ سچ بات ہے جو میں نے کہہ دی، مگر اس کے ساتھ علماء متفق ہیں اس بات پر کہ ان کو ذم و شتم اور سب و شتم ان کا نہ کی جائے، بلکہ کہا جائے ان کا اجتہاد تھا، ان کی سوچ تھی، وہ غلط تھی، لعن اور تان نہ کی جائے۔ ائمہ انہیں لعن اور تان سے بچاتے رہے، اتنا دفاع کرتے رہے کہ سب و شتم نہ کہیں، کافر فاسق نہ کہیں، ائمہ دین انہیں یہ بات کہہ کر بچاتے رہے۔ آپ نے ان کے جھنڈے اٹھا دیے، آپ کا ایجنڈا کیا ہے، کرنا کیا چاہتے ہیں؟ امت میں اتنا بڑا فتنہ، خدا کا خوف کرو، حضور کی حدیثوں کو آگ لگا رہے ہو۔ پھر وَيَكْفِي لِإِثْبَاتِ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِي، فرمایا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بخاری کی حدیث صحیح کافی ہے کہ آقا نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ، اے عمار افسوس کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کر دے گا، یدعو من الجنہ ویدعونہ الی النار، عمار بن یاسر انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا چونکہ وہ لشکر علی میں تھے،
اور وہ گروہ انہیں قتل کرنے والے دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے، چونکہ خلافت راشدہ کے خلاف کھڑے تھے وہ۔ یہ امام بخاری نے بیان کیا حدیث، جس کی شرح ابن جسکلانی کہہ رہے ہیں صحیح بخاری کی کتاب الصلاۃ میں بھی، صحیح بخاری کی کتاب الجہاد والسیر میں بھی، اور یہ سارے الفاظ جو میں نے آپ کو سنا دیے۔ پھر ابن حبان نے یہی بیان کیا، صحیح حدیث، طبرانی میں یہ روایت ہے، صحیح ابن حبان میں یہی ہے، اور فرمایا کہ صحیح حدیثوں سے بھی بڑھ کر اصح الصحیح ہے یہ حدیث، اصح الصحیح۔ الفئۃ الباغیۃ الناکبۃ عن الحق، یہ وہ باغی گروہ ہوگا جو حق سے ہٹ گیا ہے۔ پھر امام عبد القاہر الجرجانی وہ بیان کرتے ہیں جنہوں نے مولا علی شیر خدا کے خلاف صفین میں جنگ لڑی، وہ گروہ باغیوں کا گروہ تھا، مگر لیکن لا یکفرون ببغیہم، انہوں نے بغاوت کی خلافت راشدہ کے خلاف، مگر انہیں کافر نہیں کہا جائے گا، زبان بند رکھی جائے گی، ان کی تکفیر ائمہ اہل سنت نے بالاجماع منع کر دی۔ فرمایا بِأَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوهُ بُغَاةٌ ظَالِمُونَ لَهُ لَكِنْ لَا يَجُوزُ تَكْفِيرُهُمْ بِبَغْيِهِمْ، کوئی شک نہیں ان کی بغاوت پر، مگر ان کی تکفیر نہیں کی جاتی، کافر نہیں کہا جاتا۔ امام ابو منصور الفرق بین الفرق میں یہی بات لکھتے ہیں، اور پھر لکھتے ہیں امام ابو منصور بغدادی کہ صفین میں حضرت علی مصیب تھے، حق پر تھے، حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ وہ باغیوں کا گروہ تھا۔ ولیکن لا یجوز تکفیرہم ببغیہم، بغاوت کے باوجود انہیں کافر نہیں کہا جا سکتا۔ بھائی 1300 سال سے ائمہ اصول دین، ائمہ اہل سنت روکتے رہے ہیں انہیں کافر نہ کہو، لعن طعن نہ کرو، یہ کہہ کر 1300 سال دفاع کرتے رہے کہ چپ رہو۔ یہ کون سا مسلک گھڑ کے لے آئے آپ کہ آج نے جھنڈے اٹھا لیے آپ نے اور ایک فتنہ امت میں کھڑا کر دیا۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی، وہ صحابی جو چھٹے نمبر پر ایمان لائے، حضرت عمر سے بھی پہلے اسلام لانے والے، حضرت عمر 40ویں اسلام لانے والے، حضرت عمار بن یاسر چھٹے اسلام لانے والے، مہاجرین میں بھی ہیں، اور پھر یہ ابتدائی مومنین اولین میں سے بھی ہیں، بدری بھی ہیں، یہ بیت رضوان والے بھی ہیں، یہ احد والے بھی ہیں، یعنی عظیم شہادتیں اس صحابی رسول حضرت سیدنا عمار بن یاسر کو حاصل ہوئی ہیں۔ یہ میں اکثر روتا رہتا ہوں کہ نہ جانے کیا ہو گیا اس امت کو، اس صحابی کے نام پہ نہ کوئی مسجد، اس صحابی کے نام پہ نہ کوئی مدرسہ، اس صحابی کے نام پہ نہ کوئی چوک۔ یار ہمیں تو بلا تمیز رسول اللہ کے ہر صحابی کا ادب کرنا ہے، ہر صحابی کی محبت کو ہم نے عام کرنا ہے، اور یہ تو وہ صحابی رسول ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب میں جنت میں گیا تو میں نے جنت کو اپنے 4 صحابیوں کے دیدار کا مشتاق پایا، اور ان کے نام بتائے، فرمایا ایک سلمان ہے، ایک ابو ذر ہے، ایک عمار ہے، اور ایک علی المرتضیٰ ہے۔ فرمایا جنت ان کے دیدار کی مشتاق۔ تو یہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر، میرے نبی پاک نے فرمایا کہ لوگوں کا ایمان ان کے دلوں میں ہوتا ہے، عمار وہ ہے کہ اس کا ایمان اس کی ریشوں اور ہڈیوں میں اترا ہوا ہے۔ ان کی شان میں کئی قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی ہیں حباب۔ تو یہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر، میرے آقا جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں پہنچے، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، باقی جو نا اینٹوں کے بلاک جو ہوتے ہیں نا، بلاک ہمارے ہاں عام لفظ ہوتا ہے جی اینٹیں، وہ اینٹ نہیں، وہ جو ہے نا وہ مٹی کے بلاکس ٹائپ ہوتے ہیں، تو وہ بلاک اٹھا کر لا رہے ہیں صحابہ کرام، اور محبت کے نغمات حضور کی نعتیں اور شانیں پڑھتے جا رہے ہیں، باقی ایک ایک لا رہے ہیں، عمار 2 لا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا عمار باقی ایک ایک لے کے جا رہے ہیں، تم اپنے آپ پر یہ سختی کیوں اٹھا رہے ہو، تم 2 اٹھا رہے ہو؟ فرمایا ایک اپنی طرف سے، ایک رسول اللہ کی طرف سے۔ یہ عشق و مستی کی وہ عظیم کیفیات ہیں۔ صحابہ کرام ساتھ ساتھ مزاح فرما رہے ہیں، کیونکہ صحابہ سگے بھائیوں سے زیادہ آپس میں کیا کرتے تھے؟ پیار کرتے تھے۔ اس ایمان نے، ایسا حضور کے عشق نے ان کو آپس میں جوڑا
کہ جناب وہ سگے بھائیوں جیسے آپس میں پیارے ہو گئے. چنانچہ صحابہ کرام نے انہوں نے اپنے 2 بلاک اٹھائے تو صحابی نے ایک جو ہے نا مذاق فرماتے ہوئے ایک اور بلاک رکھ دیا, ایک اور صحابی نے اپنا بھی ان پہ رکھ دیا. یہ بھاری سے جناب یہ بلاک اٹھا رہے ہیں بھائی, جہاں باقی ایک ایک اٹھا رہے ہیں یہ 3-4 ان کے کندھوں پہ رکھ دیے. تو عمار بن یاسر جناب جیسے ہی چل رہے ہیں رسول اللہ کے پاس سے گزرے تو حضور نے دیکھا اور حضور مسکرا فرمائے. تو اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دیکھ لیں آپ کے صحابہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. جیسے نہیں بندہ پیار سے جو ہے نا کہ جب بھائی آپس میں جناب والا وہ پیار کر رہے ہو تو ماں سے کہتے ہیں اماں تیرا پتر بھی مارنا ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. میرے رسول کی نگاہیں بہت آگے دیکھنے لگی. میرے نبی نے فرمایا وَيْحَكَ يَا عَمَّارِ سَتَقْتُلَكَ فِيَةَ الْبَاغِيَةِ, عمار میرے ان غلاموں نے تجھے قتل نہیں کرنا, تجھے بے فے باغیہ نے قتل کرنا ہے. حضرت عمار بن یاسر کہاں جا کے شہید ہوئے؟ وہ بعد میں جنگ صفین کے اندر حضرت سیدنا عمار بن یاسر کی شہادت ہوئی. اور یہاں اس میں تھوڑا سا اس حدیث کو ذرا آپ کے سامنے محقق کر کے پیش کر دوں, چونکہ یہ بھی عجیب بات ہے کہ جہاں ہمارا مزاج نہ رلتا ہو تو وہاں پر ہم حدیثوں کا ہی انکار کر دیتے ہیں, جبکہ ہمارا علم الکلام واضح موجود ہے, ہمارے عقائد جب واضح موجود ہیں تو پھر ہمیں یہ بونگے سہارے لینے کی کیا ضرورت ہے کہ جی یہ حدیث ہی نہیں ہے فلاں نہیں ہے. جب کوئی پھر پڑھا لکھا آدمی واپس جب رپلائی کرتا ہے تو عامت الناس کا دماغ جناب والا وہ خراب ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ مولوی یہ بیچ میں کچھ تو ہے کہ یہ مولوی جناب گڑبڑ کر رہے ہیں, وگرنہ اس میں کوئی بات نہیں ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا جو علم الکلام ہے وہ بڑا واضح ہے کہ حضرت مولا علی کے خلاف جو لوگ بھی میدان جنگ میں آئے, چاہے وہ جنگ جمل میں ہو چاہے وہ جنگ صفین میں ہو, وہ جو بھی آئے ان سے خطا ہوئی, خطائے اجتہادی ان سے ہوئی. جب اہل سنت کا یہ موقف ہے تو پھر ادھر ادھر کے جناب تھوکوں سے پراٹھے پکانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اہل سنت کا موقف ہے. امام مسلم, امام ابن ابی شیبہ, امام ابن عساکر نے حضرت ام سلمہ سے یہ حدیث روایت کی ہے. ذرا سنتے جانا کتنے صحابہ نے یہ حدیث روایت کی ہے. امام احمد, امام ابن عساکر, امام طبرانی, امام ابو یعلا اور خطیب بغدادی نے حضرت عثمان سے روایت کی ہے. امام ابن سعد, امام ابن ابی شیبہ, امام احمد, امام ابو یعلا, امام طبرانی, امام حاکم نے حضرت عمرو بن العاص سے حدیث روایت کی ہے. امام ابن ابی شیبہ, امام ابو یعلا, امام ابو عوانہ, طبرانی, امام ابن عساکر, حضرت ابو رافع سے حدیث روایت کی ہے. امام دارقطنی, امام ابن سعد, امام ابو یعلا, طبرانی انہوں نے حضرت عمار بن یاسر سے خود روایت کی ہے. امام ابن عساکر نے حضرت ابن عباس سے, حضرت حذیفہ سے, حضرت ابو ہریرہ سے, حضرت جابر بن عبداللہ سے, حضرت جابر بن سمرہ سے, حضرت انس بن مالک سے, حضرت ابی امامہ سے, حضرت عبداللہ بن کعب سے, اور امام ابن ابی شیبہ نے, امام احمد بن حنبل نے, امام ابن ابی سعد نے, امام بغوی نے, امام ابو نعیم نے, امام طبرانی نے, امام حاکم نے حضرت عامر بن حزام سے, امام احمد, امام ابو یعلا, امام طبرانی نے حضرت معاویہ بن عتبہ سے, حضرت امام ابو یعلا, امام طبرانی, امام ابن عساکر نے حضرت ابن عامر سے, امام ابو یعلا, امام طبرانی نے حضرت ابو ایوب انصاری سے, ابن قانے, امام دارقطنی, امام باوردی نے حضرت ابی بشیر بن عامر سے, امام ابو یعلا, امام طبرانی نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے, مسند بزار میں رجال صحیح حضرت ابو سعید الخدری سے, امام باوردی نے عن اسماعیل بن عبد الرحمن الانصاری, مسند بزار میں حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت سیدنا حذیفہ سے. اتنے صحابہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تقتلک الفئۃ الباغیہ. اب یہ حدیث مبارکہ تقریباً 23 سے زیادہ صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کی ہے, اور معنوی طور پر یہ درجہ تواتر کو یہ روایت پہنچی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے جس طرح بخاری میں احمد بن حنبل نے, امام ابن حبان نے, اور اسی طرح حضرت ابو سعید الخدری سے کہ وَيْحَكَ يَا عَمَّارِ یا وَيْحَ عَمَّارِ تَقْتُلَهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ, یہ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ, یہ احادیث اہل سنت کی مین سٹریم حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں, اور اس کے علاوہ کئی اور طرق سے جناب احادیث مروی ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر اس وقت دی کہ آپ وَيْحَكَ عمار, اے عمار, جو ہے نا وہ پیار میں فرمایا کہ تجھے تیری ماں روئے اور تجھے یہ نہ میرے صحابہ قتل نہیں کریں گے, کون قتل کرے گا؟ وہ باغی گروہ, وہ ادھر تو قتل ہوگا. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بال اتفاق آل سنت کے جمہور ان کی یہی رائے، چاہے وہ علم الکلام والے بزرگ ہوں، چاہے محدثین ہوں، چاہے دیگر ہوں، کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں کے ہاتھوں جو ہے جنگ صفین کے اندر جناب وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی وہاں 70,000 دیگر لوگ شہید ہوئے۔ کیا ہوا؟ 70,000 دیگر لوگ شہید ہوئے۔ تو جب یہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ مسئلہ ہے تو پھر اس میں ہیلے بانے کرنے کی، اور پھر ایک لاہور کا بدبخت قسم کا ناسبی اس پلید نے تو حد کر دی، وہ کہتا ہے کہ عمار بن یاسر کو حضرت علی نے خود قتل کر کے حضرت امیر معاویہ کے متھے لگا دیا۔ سارے پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جنگی ٹیکنیک استعمال کی حضرت علی نے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث رسول کی روشنی میں معاذ اللہ تم اس حدیث کو حضرت علی پہ فٹ کرنا چاہتے ہو۔ اس قدر بدبختی ہے ان لوگوں کے اندر، کس قدر اہل بیت کی دشمنی ان کے دلوں میں آ گئی ہے کہ دیدت دلیری کے ساتھ اہل سنت کے معتقدات کی یہ دھجیاں اڑا رہے ہیں، مگر نہ اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں کے ہاتھوں ہوئی۔ اور کتنا یقین ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت کے حوالے سے۔ آپ حضرت عمار بن یاسر کی ایک باندی سے امام طبرانی اور امام جو ہے صاحب مسند بزار اسناد حسن کے ساتھ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن عمار بن یاسر بیمار ہوئے اور ان پر غشی طاری ہو گئی، تو ان کی باندی کہتی ہیں وَنَحْنُ نَبْكِي حَوْلَهُ، ہم ان کے دائیں بائیں رونے لگے۔ تو جب آپ تھوڑا سا ہوش میں آئے تو فرمایا مَا يُبْكِيكُمْ أَتَحْسَبُونَ إِنِّي أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِي، کیوں روتے ہو تم؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بستر پہ مروں گا؟ اخبرنی حبیبی رسول اللہ انہو تقتلنی الفیت الباغیہ، میرے رسول نے مجھے یہ خبر دی ہوئی ہے مجھے ایک باغی لشکر قتل کرے گا، وَإِنَّ آخِرَ زَادِي مُدْقَةٌ مِّن لَبَن، اور میری آخری غذا وہ دودھ کا گھونٹ ہوگا جو میں پیوں گا۔ اور یہی ہوا کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں نکلے تو اسی وقت انہوں نے تازہ تازہ دودھ پیا تھا، تو آپ نے فرمایا لو میری شہادت کا وقت آن پہنچا ہے، کیونکہ میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا کہ ان آخر زادک من الدنیا دیاہم من لبن۔ اور یہی ہوا کہ حضرت عمار بن یاسر جس وقت آپ مقابلے میں گئے مقابل فوج کے، تو وہیں پر وہ شہید ہو گئے۔